بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں برفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین یعنی اپنی جائے تقرر پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجنے سے پہلے ان دونوں کو امتحان کے غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا تاکہ ان کے رجحانات کی آزمائش ہو جائے۔ اس آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہ بھٹکنا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ ایسا کرو گے تو ہماری نگاہ میں ظالم قرار پاؤ گے۔ یہ بحث غیر ضروری ہے کہ وہ درخت کون سا تھا اور اس میں کیا خاص بات تھی کہ اس سے منع کیا گیا۔ منع کرنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اس درخت کی خاصیت میں کوئی خرابی تھی اور اس سے آدم و حوا کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اصل غرض اس بات کی آزمائش تھی کہ یہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کسی ایک چیز کا منتخب کر لینا کافی تھا، اسی لیے اللہ نے درخت کے نام اور اس کی خاصیت کی کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ اس امتحان کے لیے جنت ہی کا مقام سب سے زیادہ موزوں تھا۔ دراصل اس امتحان گاہ بنانے کا مقصد یہ حقیقت انسان کے ذہن نشین کرنا تھا کہ تمہارے لیے تمہاری مرتبہ انسانیت کے لحاظ سے جنت ہی لائق و مناسب مقام ہے، لیکن شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اگر تم اللہ کی فرما برداری کے راستے میں منحرف ہو جاؤ تو جس طرح ابتدا میں اس سے محروم کیے گئے تھے اسی طرح آخر میں بھی محروم ہی رہو گے۔ اپنے اس مقام لائق، اپنی اس فردوس گمگشتہ کی بازیافت تم صرف اسی طرح کر سکتے ہو کہ اپنے اس دشمن کا کامیابی سے مقابلہ کرو جو تمہیں فرما برداری کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ظالم کا لفظ نہایت معنی خیز ہے۔ ظالم دراصل حق تلفی کو کہتے ہیں۔ ظالم وہ ہے جو کسی کا حق تلف کرے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت تین بڑے بنیادی حقوق تلف کرتا ہے۔ اولاً خدا کا حق، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ ثانیہ ان تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نے اس نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا، اس کے اعضائے جسمانی، اس کے قوائے نفس، اس کے ہم معاشرت انسان، وہ فرشتے جو اس کے ارادے کی تکمیل کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ اشیاء جو اس کام میں استعمال ہوتی ہے، ان سب کا اس پر یہ حق تھا کہ وہ صرف ان کے مالک ہی کی مرضی کے مطابق ان پر اپنے اختیارات استعمال کرے، مگر جب اس کی مرضی کے خلاف اس نے ان پر اختیارات استعمال کیے تو در حقیقت ان پر ظلم کیا۔ ثلاثاً خود اپنا حق، کیونکہ اس پر اس کی ذات کا یہ حق ہے کہ وہ اسے تباہی سے بچائے، مگر نافرمانی کر کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتا ہے تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ انہی وجوہات سے قرآن میں جگہ جگہ گناہ کے لیے ظلم اور گناہ گار کے لیے ظالم کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ Then we said to Adam, you and your wife, both live in paradise and eat here freely whatever you want, but do not touch the face of this tree, otherwise you will be counted among the wrongdoers. This shows that before being sent to earth, i.e. as caliphs, both of them were kept in paradise for the purpose of testing their inclinations. A tree was chosen for this trial and ordered not to be blown near it, and the end was also told that if you do so, you will be called a tyrant in our eyes. It is unnecessary to discuss which tree it was and what was so special about it that it was forbidden. The reason for the prohibition was not that there was any defect in the nature of this tree and that there was a risk of harming Adam and Eve. The real purpose was to test how far they would stick to following the commandment against Satan's promptings. For this purpose it was enough to choose one thing. That is why Allah did not mention the name of the tree and its characteristics. Heaven was the most suitable place for this test. In fact,
the purpose of making it an examination hall was to make people aware of the fact that heaven is the most suitable place for you in terms of your level of humanity. But if you deviate from the path of obedience to Allah in comparison to satanic temptations, so, just as they were deprived of it in the beginning, they will remain deprived in the end as well. The only way you can recover your dignity, your lost dignity, is by successfully confronting your enemy who tries to divert you from the path of obedience. The word zalam is very meaningful. A tyrant is one who destroys someone's right. A person who disobeys God actually loses three major fundamental rights. First, the right of God, because he deserves to be obeyed. Secondly, the rights of all the things which he used in committing this disobedience. His bodily organs, his soul powers, his human associates, the angels who manage the execution of his will, and the objects used in this work, all had a right over him to only their owner can exercise his powers over them as he wishes. But when he exercised powers over them against their will, so actually wronged them. Thus, his own right, because he has the right of his self to save him from destruction, but by disobedience, when he makes himself worthy of Allah's punishment, he actually wrongs his own self. Due to these reasons, the term tyranny has been used for sin and the term tyranny for the sinner in many places in the Quran.